يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد ولعنة الله دائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من العن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام حمد و ثنا پروردگار کے لیے ہے کہ اللہ نے برگزیدہ مخلوق کی محبت ان کی اطاعت کو ہم پر واجب قرار دیا. ہم کو انسانی جیسی زندگی سیکھنے کے لیے انسان جیسی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کا انتظام کیا. 1,24,000 انبیاء کے ذریعے ہماری ہدایت کی. جس نے ہدایت کو قبول کیا یقیناً وہی نجات یافتہ ہے. مسلسل ہم لوگوں مجلسوں میں تذکرے ہو رہے ہیں بیت علیہ السلام کے. ہم اس وقت 28 محرم ہوئے, کم سے کم نہیں تو 28 مجلس ہم نے سنی. کون سی ایک مجلس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہم کو ایک سمری بنانا چاہیے کہ آج کی مجلس میں ہم نے اس پوائنٹ کو بہت گہرائی سے لیا, اس نقطے پر ہم نے غور کیا اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نہیں پایا تو آج سے ہم نے عہد کیا کہ ہم اس چیز کو عمل میں لائیں گے. اگرچہ ہم مجلسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر ہماری مجلس میں شرکت جو ہے تو فائدے مند ہے, ورنہ ایک کوئی کام انسان کر رہا ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اور جو انسان بغیر مقصد کے کوئی کام کرتا ہے وہ انسان کو اللہ بھی بے وقوف کہتا ہے. اللہ نے اتنی بڑی دنیا خلق کر کے بے مقصد نہیں خلق کی. اللہ نے جب ایک انسان کے لیے ہے کہ بے مقصد کوئی کام کرے گا تو بے وقوف کہلائے گا. تو اللہ تو علیم ہے, اللہ علیم ہے, اللہ جاننے والا ہے. تو اللہ نے یہ دنیا کو ایسے ہی خلق کر دی کہ اس کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ کون سے پہلو ہیں جس پر ہم کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے؟ ہم کس کی صف ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں؟ ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا؟ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے عالمیں تھیں جو کبھی بھی چاند دیکھنے کے بعد مسکراتے ہی نہیں تھے. ہنسنا تو دور کی بات, مختصر کھاتے تھے. وہ چاہنے والے صرف اور صرف مغموم رہتے تھے, اور جب اذا کا فرش اٹھتا تھا تو صرف رو کے اتنا ہی کہتے تھے, مولا جو رونے کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکتے. تو ہم تو وہ سب میں ہیں ہی نہیں, ہماری تو اس فہرست میں نام ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ اگر ہم کو یہ مجالس ملی ہیں, ہمارے ہم کو زندگی ملی, 2 سال کرونا میں اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے, تو سب سے زیادہ تو ہم کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے زندگی دی, ہم کو محرم ملا. ہم اہل بیت کے تذکرے جہاں ہو رہے ہیں اس صف ادا پر ہم بیٹھے آ کر. یہ کون سی صف ادا ہے, کس کی ہے یہ وہ ہیں جن سے ہماری نجات جڑی ہوئی ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو فرشتوں نے اجازت مانگی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں نے آ کے امام کی ولادت کی
मुबारकबाद की। एक फरिश्ता था, वो कभी ज़मीन पर आया ही नहीं था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उसने परवरदिगार से इजाज़त मांगी कि परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि मैं ज़मीन पर बराहे रास्त जाकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दूँ। परवरदिगार ने कहा तुमको इजाज़त है, मगर मुबारकबादी देने के साथ साथ ये बता देना कि एक यजीद पलीद नामी शख्स वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह कत्ल करेगा, और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो हुसैन से दुश्मनी करेगा अल्लाह उसका दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन है वो जहन्नुम में जाएगा। फरिश्ता कहता है परवरदिगार मैं तो खुशी की मुबारकबाद देने जा रहा था, काश मैं ना जाता, मैं ये गम ज़दा कलमे कैसे कहूँगा। परवरदिगार कहता है जो तुमको हुक्म मिला है उसकी तामील करो। वो फरिश्ता आया, उसने बहुत खुशी से मुबारकबाद दी, कहा कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये वो आपका नवासा है कि जो नाम को मुसलमान होंगे मगर वो आपके इस बेटे को इस बेदर्दी से कत्ल करेंगे और फिर शिफात की उम्मीद रखेंगे। रसूलुल्लाह ने बहुत गिरिया किया मगर उनको आपकी शिफात नसीब नहीं होगी, क्योंकि कातिल इमाम कातिल नबी जो होते हैं वो हलाल ज़ादे नहीं होते, तो उनका तो जन्नत में यूँ भी कहीं मकाम नहीं है। और अल्लाह कहता है कि जो कोई भी हुसैन पर जुल्म करेगा उसके लिए सिवाय दोज़ख के जन्नत नहीं हो सकती, यानी शर्त हो गई है। अब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे हम अपने इमाम को रुला रहे हैं। उस वक्त के इमाम ज़माना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे करबला में, आज उनका बेटा हमारा वक्त का इमाम इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला इमाम ने हम लोगों के लिए बहुत, सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की ज़िंदगी अगर पढ़ी जाए तो उन्होंने इस दुनिया से लिया कुछ नहीं है मगर दिया बहुत कुछ है। और खुसूसन अपने नाना की उम्मते गुनहगार की शिफात की इमाम ने बचपन से तरकीब शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि इमामत का ज़माना इमाम का 10 साल का है, खामोश ज़माना है, क्योंकि इमाम ने अपने बाबा की इमामत में ज़िंदगी गुजारी। 40 हिजरी में मौलाए कायनात की शहादत हुई, 10 साल इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे। कितने भी इमाम हो मगर कायम एक ही इमाम रहता है, खामोश थे। 50 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, 10 साल इमाम की इमामत का ज़माना। सबसे बड़ी मजलूमी ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त के इमाम थे मगर किसी ने नहीं माना कि ये इमाम थे। कितनी बड़ी मजलूमी, कितना साबिर मेरा इमाम था, कभी किसी ने नहीं माना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल के नवासे हैं। इस्लाम साथ में परवान चढ़ा है, किसी ने अपना इमाम तस्लीम नहीं किया। अगर तस्लीम कर लेते तो करबला ना होती। आज हम करबला वालों के साथ हैं, मगर जो करबला वाले चाहते हैं क्या हमारे अमल वैसे हैं, हमारा किरदार वैसा है, हमारा ज़मीर क्या कहता है, हम क्या दे सकते हैं अपने इमाम को, किस चीज़ से हम अपने इमाम को खुश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुहर्रम में हमारे दिमागों को बेदार करना चाहती है। कितना बेदार हुए हम। क्या कहा था इमाम हुसैन ने, बार बार इमाम आशूर के दिन भी खुतबा दे रहे थे मगर ये जुमला था इमाम का, तुम मेरी बात हजम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पेट में नजिस है। अगर नजिस ग़िज़ा होगी, हराम ग़िज़ा होगी तो हम हक़ को कभी कबूल ही नहीं कर सकते। हम आज अपने इमाम को वक्त नहीं दे सकते हैं तो हम पैसा क्या देंगे, औलाद क्या देंगे, हम अपनी जान क्या दे सकते हैं।
کوئی ایک مجلس ہماری، ہم وقت پر آئے ہیں، ہم بیٹھے وقت پر. کتنی زیادہ ہم لوگوں نے کوتاہیاں اپنی زندگی میں برقرار کر لی ہیں، اس دلدل سے ہم نکلنے نہیں چاہتے. اور وہ قوم کبھی بیدار نہیں ہو سکتی جس کا فرد بیدار نہ ہو. جب ہر فرد بیدار ہوگا تو معاشرہ بیدار ہو جائے گا. شیعوں کو اماموں نے اتنے خزانے دیے ہیں علمی پہلو سے ہر پہلو کو، کہ اگر ہم اس کو پڑھ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں لے لیں تو سوائے شیعت کے کسی کی زبان پر کوئی دوسرا مذہب نہیں آ سکتا ہے. مگر ہم کو فرصت ہی نہیں ہے. کم سے کم پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو سننے کا وقت تو نکالیں. جب ہم بار بار کسی چیز کو سنتے ہیں تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں. مگر ہمارے پاس تو سننے کا بھی وقت نہیں. ارے چھوڑو، سنیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. واقعی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ پھر بھی وہی غلطیاں کر دیں تو آپ کو تو ڈبل عذاب ہے. تو مگر یہ ایکسکیوز حشر میں شیعوں سے نہیں قبول ہوئے گا. کوئی شیعہ نہیں کر سکتا ہم کو نہیں معلوم تھا اس لیے ہم نہیں کر سکے. ڈبل عذاب ہوگا. کیوں؟ آپ کے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا، آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اور جب اگر بتانے والا تھا اس نے بتایا تو آپ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ سمجھ لیں کہ شیعوں کے لیے جنت تو ہے، مگر بقول امام جعفر صادق علیہ السلام امام کہتے ہیں تم کو ہماری شفاعت ملے گی 3 لاکھ سال بعد. میں تمہارے برزخ کے عذاب سے خوفزدہ ہوں. کیونکہ شیعہ عالموں کے جاننے والے ہیں، عالموں کے ماننے والے ہیں، عالموں پر عقیدہ رکھنے والے ہیں. شیعوں کے یہاں درس گاہیں ہیں، شیعوں کے یہاں مجالس میں بتایا جاتا ہے کیا حسین ہے، کیا حسن ہے، کیا 12 امام ہے، اور کیا 12 امام کی مرضی ہے، کیا رضا ہے ان کی. شیعہ کہیں سے جاہل نہیں ہے. تو جب معلوم ہو کہ بھی ہم اپنے آپ کو اسی فطرت پر رکھے ہیں تو پھر جن کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہونے والا اور نہیں معلوم ہونے والے پر برابر کا عذاب نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز ایک عورت عالمہ ہے یعنی ان علم رکھنے والی ہے، اور جیسا اس کا علم ہے ویسا اس کا عمل ہے دنیا میں. اس کا شوہر بہت نیک ہے مگر اس کا شوہر عالم نہیں ہے، عابد ہے، بہت عبادت گزار ہے. تو برزخ میں عورت کا مقام بلند ہوگا، مرد کا مقام بلند نہیں ہوگا. عابد کا مقام بلند نہیں ہو سکتا ہے، عالم کا مقام بلند ہوگا. مگر وہ عالم جو علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے. اگر شوہر عالم ہے اور عمل بھی ویسے ہی کر رہا ہے جیسا علم حاصل کیا ہے، اور بیوی اگر عابد ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، تو شوہر جس درجے پہ ہے برزخ میں اس درجے پہ بیوی نہیں رہ سکتی. اللہ عادل ہے، ہر ایک کے مقام ہیں، ہر ایک کے درجات ہیں. عالم کے برابر جاہل نہیں ہو سکتا، جاہل کے برابر عابد نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ساری چیزیں جاننا چاہیے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں کتنی ہماری عبادت پاک ہے. پاک اس کو کہتے ہیں کہ کتنی صحیح ہے، تواضع ہے، خضوع ہے، خشوع ہے. اگرچہ امام کہتے ہیں جتنی آپ کی عبادت میں خشوع اور خضوع ہوگا اتنا ہی حصہ آپ کا عبادت کا قبول ہوگا. باقی حصہ ہم نے یہ سوچ رہے تھے ہماری نماز گئی، تیسری پڑھ رہے تھے کہ چوتھی پڑھ رہے تھے، کیونکہ شکیات نماز ہے. اور سب سے زیادہ جو یعنی ہارڈ ہے سمجھنا، مشکل ہے سمجھنا، وہ شکیات نماز سب سے بھاری چیز ہے جس پہ ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں. شکیات نماز پر ہم لوگوں نے کبھی جد و جہد نہیں کی، مگر سب سے بھاری جو چیپٹر ہے شکیات نماز ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو غلطی نہیں ہوتی ہوگی؟ اب جب اس کو شکیات نماز کی اصلاح نہیں معلوم تو وہ کیا کرتا ہے؟ نماز تو توڑ نہیں سکتے. شکیات نماز میں شک ہو جائے تو توڑ نہیں سکتے ہیں، اس کی اصلاح ہے. اب کہاں تک کرنا ہے تو کیا اصلاح ہے؟
اسلام میں سجدے سو ہے یا نماز احتیاط ہے؟ اسلام میں ایک نماز احتیاط 1 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے؟ جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اصلاح کیا کریں؟ مطلب ہماری نماز گئی. کبھی ہم نے اس چیز پہ غور کیا؟ ہم امام حسین کے عزادار ہیں، ہم بہت مجلسیں کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ اس سے زیادہ توفیق دے، مگر اصلاح کرنے والی توفیق ہونی چاہیے. ہم بیدار ہیں. امام حسین علیہ السلام اکثر جب دونوں بھائی ہیں، امام حسن علیہ السلام امام زمانہ ہے، عرفے کا وقت آیا، عرفے کے دن روزہ 1 سے 9 ذی الحجہ کا روزے کی بہت تاکید کی گئی ہے. تو ایک صحابی جا رہے ہیں، دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کچھ صحابی بیٹھے ہیں، امام ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، روزے سے. کہنے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کب جا کے میں پوچھتا ہوں کہ آپ تو کھانا کھا رہے ہیں. دیکھیں امام کے اوپر، مگر ان لوگوں نے سوال کیا، آج ہمارے لیے کلیئر ہو گیا. کہاں جا کے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے، آپ تو کھا رہے ہیں جبکہ عرفے کا دن ہے اور امام حسین علیہ السلام روزے سے ہیں. یہ جب گئے، ابھی چاہتے ہیں کچھ بات کرنا کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے. اور امام حسین علیہ السلام روزے کے ساتھ ساتھ ان کا جسم میں جو لباس تھا وہ بھی فقیروں جیسا لباس تھا. اب جو انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آ رہا تھا، ایک بھائی ایسا ایک بھائی ایسا. مگر یہ جب کچھ کہنا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جب آئے، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نگاہ پڑی، جلدی سے اپنے بھائی کے استقبال میں کھڑے ہوئے، فوراً گلے لگے. کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر ہو گئی، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. اب یہ حیرت، یہ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں کہا. کچھ دیر بھائیوں میں بات ہوئی، پھر امام حسین چلے گئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ کیا بات ہے کہ امام حسین روزے سے اور آپ روزہ نہیں؟ کہا کہ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ اللہ کے سامنے یا ہمارے سامنے شرمندگی کا احساس نہ کریں. ان کے ساتھ ساتھ میں نے روزہ نہیں رکھا، اور میرا بھائی جو ہے اس کو عبادت بہت زیادہ ہے، وہ کوئی دنوں کی تیاری کر رہا ہے، اکثر دنوں میں وہ روزے رکھتا ہے. یہ غور کریں، امام حسین علیہ السلام بہت روزے رکھتے تھے. اور جبکہ امام حسین علیہ السلام کو پیدائش سے پیاس بہت لگتی، گھڑی گھڑی پانی پیتے تھے. جب تک جناب سیدہ زندہ رہی، جب تک امام حسین علیہ السلام کو پانی رکھتی تھی ساتھ میں کہ کب حسین پیاسا ہو کب پانی. اکثر شعبان کی 30 تاریخ اس دن کا مسئلہ ہے. اب شعبان کی 30 ہے تو آپ رمضان کی پہلی کا روزہ کہہ کے نہیں رکھ سکتی ہیں، آپ کا روزہ حرام ہو جائے گا. اب اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کیا کریں، چاند ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو پوچھتے تھے فاطمہ چاند ہو گیا؟ کہتی تھی بتا دیں. کیسے شناخت ہوتی تھی امام حسین کی پیدائش کے بعد؟ جناب سیدہ دودھ دیتی تھی تو امام حسین علیہ السلام اگرچہ ایک رمضان ہوتی تھی تو دودھ نہیں پیتے تھے، تو کہتی تھی آج ماہ رمضان کی پہلی ہو گئی، میرا بیٹا حسین دودھ نہیں پی رہا ہے. اور اگر دودھ پی لیتے تھے تو کہتا نہیں آج شعبان کی 30 تاریخ. یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا میں ایسا اسلام میں مہر لگایا نا، یزید اور یزیدیوں جیسے نے جتنی طاقت لگا لی اور آج تک لگا رہے ہیں، مگر اسلام کو نیست و نابود نہیں کر سکتے. اللہ کا دین ہے اور اللہ کے نمائندے نے اس کو بچایا ہے، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہمارے لیے بھی رکھی ہے. امام حسین علیہ السلام 7-8 سال کے ہیں جب تو رسول اللہ کی وفات ہو گئی. بہت چھوٹے ہیں، روزہ رکھا. اب پیاس تو بہت لگتی ہے، اور عرب کی گرمی جناب سیدہ جانتی ہیں امام حسین کو پیاس بار بار لگتی ہے. جب سورج چڑھا تو جناب سیدہ کہتی ہیں بیٹا اب تم روزہ کھول لو، تم پر روزہ واجب نہیں ہے. کہا نہیں اماں، اب میں نے روزہ رکھا ہے، آپ دعا کریے میرا روزہ مکمل ہو. ماں کا دل زیادہ بے چین ہوتا ہے
اور خصوصاً اگر جس کو ماں زیادہ چاہتی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور یہ چیز حدیثوں میں ہے، جتنی ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ امام کو ہوتی ہے. اب مولا کائنات آ گئے گھر پہ، جناب سیدہ کہتے ہیں ابو الحسن حسین نے آج روزہ رکھ لیا ہے، اور دیکھو گرمی کتنی ہے، حسین سے کہو کہ روزہ افطار کر لیں. علیہ السلام نے کہا حسین تم پہ روزہ واجب نہیں ہے، اب آپ کھول لیں، آپ کا روزے کا ثواب ملے گا. کہ بابا اب تو میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب دعا کریے میں مکمل کر لوں روزے کا. مولا کائنات بھی خاموش ہے، کیونکہ جانتے ہیں حسین روزہ افطار نہیں کرے گا. رسول اللہ ہے کہ بابا صرف آپ بولیں گے تو حسین شاید سن لیں. حسین نے آج روزہ رکھ لیا ہے، اور دھوپ آج بہت زیادہ شدت کی ہے، گرم زیادہ ہے. حسین سے کہیں روزہ کھول دو. رسول اللہ نے کہا کہ نانا آپ دعا کریے میں روزہ مکمل کروں. رسول اللہ جانتے تھے حسین روزہ نہیں کھولے گا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے اب امام حسین سے نہیں کہا پروردگارا آج تو سورج کو مغرب کے مقام پر جلدی بھیج دے تاکہ حسین روزہ کھولے. کائنات کا رسول دعا کرے، فوراً سورج آ گیا مغرب میں. جناب سیدہ نے کہا حسین وقت ہو گیا روزہ کھولو. اماں آج میرا پہلا روزہ ہے. جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو گھر والے اس کو تحفہ دیتے ہیں، تو مجھے بھی میرا تحفہ چاہیے. کہ حسین پوری دنیا کا پانی تیری ماں کا حق مہر ہے، آج سے میں نے اپنا حق مہر حسین تجھے دیا. وہ دنیا کا کوئی بھی پانی ہے سب تیرے تصرف. کہ بابا آپ بھی مجھے تحفہ دیے. کہ حسین پوری کائنات کی مٹی میں ابو تراب ہوں، پوری کائنات کی تراب تیری ہے، تو اختیار ہے تجھے. اب غور کریں جتنی چیزیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں مٹی اور پانی سے ہوتی ہیں، تو کیا یہ حسین کا صدقہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ اپنے تو اپنے، غیر بھی، کافر بھی، ہر کوئی اس مٹی اور پانی کی غذا کھا رہے ہیں. رسول اللہ سے کہتے ہیں نانا آپ کہ جنت میری ہے، تم کو میں نے سرداری دے دی جنت کی، میں شفیع روز جزا، میں تیرے چاہنے والوں کو بخش دوں گا. کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے. میں نے اس کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا. میں نے اتنے سال کی عبادت کا ثواب سب حسین کے چاہنے والوں کو. ادھر سے پروردگار کی آواز آئی میری مخلوقوں کے حسین کو یہ تحفہ دے دو. میں نے حکومت میری ہے، کائنات میری ہے، میں نے اختیار امام کو دے دیا. حسین جس سے راضی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا، حسین جس سے ناراض ہوگا اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کے لیے جہنم میں سلوات دی. ایک ذرا منہ کھول کے سلوات دیتے ہیں. رسول اللہ کے صحابی نے رسول اللہ کی دعوت کی. دعوت میں امام حسین علیہ السلام ساتھ میں گئے. جیسے ہی رسول اللہ صحابی کے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام دیکھیں ہماری آپ کی نگاہیں اور ہیں، ہمارے آپ کے بچے اور ہیں. امام کے بچے امام کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ امام دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے ایک قدم رکھا، جس جگہ رسول اللہ کو بیٹھنا ہے صحابی نے اپنے قدم گنے. تو رسول اللہ نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ آپ میرے گھر میں جتنے قدم رکھیں گے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کروں گا. ایک سلوات بھیج کے تھوڑا آگے آ گیا.
الحمدللہ جس کو توفیق ہوئی وہ ہل بھی گئے اور جس کو نہیں ہوئی وہ ہلے ہی نہیں جگہ سے اپنی. یعنی ہم لوگ ہے نا کتنے بخیل ہیں، کتنے بخیل ہیں ہم لوگ، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہم جگہ نہیں دے سکتے مومن کو. کیا کر سکتے ہیں امام کے لیے؟ اللہ ہم سب کو عمرہ اور کربلا ضرور جانا ہے، اور وہاں کی عورتوں میں دیکھیں گے کہ کیسے بیٹھتی ہیں، ایک دوسرے کے بازو میں بیٹھتی ہیں تو فرش نہیں دکھائی دیتا ہے، اور گھسیٹتی ہیں اگر کوئی کھڑا ہے کہ بیٹھو، اور بہت موٹی موٹی ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ ہم کو جگہ دیتی ہیں، ہم دبلے ہو کے جگہ نہیں دے سکتے. اب کتنی بخیلی ہمارے پاس، کیونکہ یہ ہم نے جانا ہی نہیں یہ سب کیا ہے، اس سب کی کیا قیمت ہے. اور یہ یاد رکھ لیں، جیسے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں ایک ہی جگہ مصلی نہیں بچھائیں، نہیں یہ ہماری جگہ فکس ہے، وہی ایک جگہ قیامت کے دن کہیں گے ہاں اس نے مجھ پہ نماز پڑھی. مگر ایک اچھا نمازی، عقل مند نمازی ہوتا ہے، کبھی یہاں مصلی، کبھی وہاں مصلی، کبھی وہاں مصلی، جتنی جگہیں ہیں وہ ساری گواہی دیں گی کہ ہاں اس نے مجھ پر نماز پڑھی، اس نے مجھ پہ نماز پڑھی، اس نے مجھ پر نماز پڑھی. اسی طرح حسین کے عزاداروں کو بھی فرش عزا کہے گا اس نے مجھ پر بیٹھ کے حسین کے مسائل و فضائل سنتے ہیں. ہم اتنا بخیل نہیں بنے، اپنے آپ کو سخاوت، کل سخاوت پہ پرسوں پڑھی تھی، انسان اللہ کو سخی انسان پسند ہے، اور جو سخاوت امام حسین علیہ السلام نے کر دی دنیا کا کوئی بشر اب قیامت تک نہیں کر سکتا. کون سی چیز امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے روکی ہے؟ اتنا بڑا سخی امام کا یہ فرض تھا، اور ہم وہاں بخیلی کرتے ہیں. اب صحابی کہتا ہے ہر قدم پہ یا رسول اللہ آپ کے ہر ایک قدم پہ ایک غلام آزاد. اب کھانا ہوا، چلے جب گھر پہ آئے تو بیٹے یا بیٹی کوئی بھی ہو اپنی ماں سے جو بھی گزرتا ہے وہ سب آ کے اپنی زبان میں بتاتا ہے بچہ. تو جناب سیدہ سے کہنے لگے اماں آج جو صحابی نے دعوت کی تھی نانا کی، انہوں نے اس طرح کیا، ایک ایک قدم پر نانا کے انہوں نے ایک ایک غلام کو آزاد کرنے کی منت مانگی تھی. تو جناب سیدہ کہتی اچھا میرے بابا کا اس نے اتنا احترام کیا، اللہ نے نا اس کے لیے دعا کی. اب امام حسین کہتے ہیں کہ اماں ایسی دعوت میں بھی چاہتا ہوں نانا کی کرتا ہوں. کہتی کرو اسے شوق سے کرو. اب امام حسین علیہ السلام آئے مسجد میں، کہا نانا آج رات آپ میرے گھر کھانا کھانے آئیں گے؟ کہا ہاں بالکل آؤں گا. حسین کھانا کھلائے گا، میں آسمان کے فرشتوں میں فخر کروں گا کہ میں نے حسین کی دعوت کھائی ہے. کتنا کھانا ہم کو ملتا ہے حسین کا، کتنی بار ہم نے شکر کیا. اگر ہم فخر سے شکر کر لیں میرے مولا یہ آپ کے دسترخوان کا کھانا ہے، جب یہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو جہنم کی آگ سے ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے. ہم نے کبھی قدر نہیں کی، نمک نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، کھانا ٹھنڈا تھا، آج تو چاول ہی چاول ہے. کیونکہ انسان ہے، ہم کو عادت ہے نقص نکالنے کی، اور اس بنا پر ہم اپنے درجے کو پست کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو سنوارے. کوئی قوم میں اتنا نہیں کھلایا جاتا ہے جتنا شیعہ کھلاتی ہے، کیونکہ شیعہ حق حلال کماتے ہیں، حق حلال کھلانے کی توفیق رکھتے ہیں. تو یقیناً یہ غذائیں ہماری شفا ہے، یہ غذائیں ہماری بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے. دعا مانگ کے کھا کے تو دیکھیں کبھی، کوشش کریں. کتنے بیچارے ایسے جو نہیں آ سکتے مجلس میں، ان کو طعام نہیں ملتا، اطعام نہیں ملتا. تو کیا ہم کو اللہ نے صحت دی، طاقت دی تو ہم آ کے بیٹھتے ہیں، تو کیا ہم کو شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اب جب رسول اللہ سے کہا میں فخر کروں گا رسول اللہ کے، میں حسین کا میں نے دعوت قبول کی تھی. شام کو آئے رسول اللہ، جیسے ہی رسول اللہ آئے دروازے سے دیکھا جبریل علیہ السلام کھڑے. کہا جبریل تو اس وقت کیا ہے؟ کہ وہ دعوت صحابی کی تھی، یہ دعوت حسین کی ہے. تو پھر کیا مقصد ہے؟ کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے قدم فاطمہ کے گھر میں رکھیں گے، آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے میں
حسین کے چاہنے والے 70,000 گنہگار کو اللہ بخش دیتا ہے. صلوات دیتا بچپن میں انتظام کر دیا امام حسین علیہ السلام نے. ایک قدم 70,000 امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جو گنہگار ہیں. کتنا بڑا شرف عزاداروں کو ملا ہے کہ وہ حسین ہے کہ جس نے بچپن میں اللہ سے ہر کچھ مانگ لیا. کس کی؟ نانا کی امت کی. بچپن کا وعدہ، عالم ارواح میں وعدہ، کربلا تیار. کسی کا ایک بیٹا مر جاتا ہے، باپ کے حواس چلی جاتی ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام مصائب آ گئے، ہم رو لیے. کبھی ہم نے فکر کی، غور کیا، اتنا چاہنے والا بھائی اپنی بہن کو، اور جب اس کے 2 لال، جو اس کی زندگی کے 2 بیٹے، جب جناب زینب کے بیٹوں کی لاشیں لائے ہوں گے امام حسین، تو کیا مصیبت ہوگی. ابھی یہ مصیبت نہیں گئی تھی کہ جناب قاسم کا لاشا پاؤں. جناب قاسم کو بہت چاہتے تھے. جیسا جناب علی اکبر ویسے ہی جناب قاسم. جب بھائی کی یاد آتی تھی قاسم کو دیکھ لیتے. ٹکڑے لائے تھے، جسم کے ٹکڑے لائے تھے امام حسین. کتنی بڑی مصیبت تھی. ادھر جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں آئے کہ جناب عباس کے پاس ہوئے. وہ عباس جب تک زندہ رہے کمر سیدھی تھی. یہ مصیبت ابھی امام کی کہی نہیں تھی کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. یعنی ہر ایک مصیبت اس سے پہلی والی مصیبت سے بڑی مصیبت. اور سب سے بڑی مصیبت، اگر جوان کے سینے سے نیزہ نکلا تو 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگا، ہاتھوں پہ امام حسین. علی اصغر وہ شہید ہے، جتنا چھوٹا ہے اتنی زیادہ بار شہادت ہوئی. تیر سے الگ ہوئی، تلوار سے الگ ہوئی، نیزے سے ہوئی. جس وقت شام غریبہ میں سر گنے گئے تھے، ہم سب جانتے ہیں، اس وقت نیزہ چبو کے لاش نکالا گیا. 6 مہینے کا بچہ. سوچیں وہ حسین جس وقت رخصت ہو کر آئے ہیں، مقتل میں آ گئے، ایسی جنگ لڑی. صبح سے میرا امام امتحان پہ امتحان دے رہا تھا. جب کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جب امام اتنے تھک چکے تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں نا، تو امام نے اپنی تلوار کی نوک سے کھڑی کی اور گھٹنے کے بل امام ایسے جھک کے بیٹھے کہ امام میں لیٹنے کی طاقت نہیں تھی. ایک یزیدی آواز دیتا ہے حسین، دوسرا یزیدی آواز دیتا ہے حسین اب ہل نہیں سکتا ہے، اس پہ جو ظلم کرنا ہے کر لو، جو ظلم کرنا ہے کر لو. مگر ہیبت امام اتنی تھی، کوئی ظالم آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھا. اس نے کہا حسین اب تم پر ظلم ہوگا. کہتے ہیں کہ جو ملعون آگے بڑھا ہے، ایک شقی کہتا ہے تم لوگوں کو ظلم کرنا نہیں آتا. کہتے ہیں بڑا سا پتھر لیا اس نے، اس ملعون نے پتھر لے کے جو امام کے سر پر مارا، اب امام بیٹھ نہیں سکے. کہتے ہیں امام گر گئے تو کسی نے نیزہ پسلیوں پہ مارا. ادھر نیزہ پسلی پہ لگا، امام کی پسلی ٹوٹی کہ آواز دی اماں آپ کا ادھار چکا دیا. اماں آپ کی بھی پسلی ٹوٹی تھی، حسین کی بھی پسلی ٹوٹی. اسی پر اکتفا نہیں ہوا، شمر نے بالوں سے امام کے سر کو پکڑا ہے.
جس وقت میرے امام کو 11 یا 13 ضربوں میں سر کو جدا کیا ہے، کہتے سارے شہیدوں کے سر شہید ہونے کے بعد جدا ہوئے، مگر امام حسین علیہ السلام کو زندگی میں ہی تن سے سر کو جدا کیا ہے۔ یہ وہ غم تھا کہ جب تک میرا چوتھا امام زندہ رہا یہی کہتا تھا، ہائے بابا آپ کو لوگ کہتے ہیں جانوروں کے مثل ذبح کیا، جانور کو تو غذا اور پانی ملتی ہے، اسی پر اکتفا نہیں ہوئی، شام غریبہ آ گئی، غریبوں کی شام آ گئی، نیزے پہ سر آ گئے، اب جسم پامالی کی زد پہ آیا، پامال ہو گیا جسم پامال ہو گیا، خیمے لٹ گئے، خیمے جل گئے۔ جناب زینب چوتھے امام کو پیٹھ پر لاد کے لے آئی۔ اب بیویاں کہتی ہیں بی بی ہم کہاں بیٹھیں، کہ اس ٹیلے پہ بیٹھ جاؤ۔ جلی ہوئی راکھ پر بیویوں نے رات گزاری۔ اب کہتی ہیں بیویاں ڈر رہی ہیں کہیں کوئی درندہ نہ آ جائے، بیوی ڈر لگ رہا ہے، جو بچے ہیں سہمے میں ہیں۔ اس وقت جناب فضہ سے کہتی ہیں اماں فضہ آج نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ بھیا ہے، آخر پہرا کون دے گا؟ فضہ کہتی کون دے گا؟ کہ پہرا وہ دے گا کہ جس کی آواز علی کی آواز، جس کا لہجہ عباس کا لہجہ۔ ایک مرتبہ کہتی آج زینب پہرا دے گی، کہ زینب تو دے گی، کہ آج علی کی بیٹی پہرا دے گی، آج عباس بن کے زینب جو ہے کردار ادا کرے گی۔ یہ وہ غریبوں کی شام ہے۔ اس بہن نے اپنے بھائی کو ارے شمر کے خنجر کے نیچے دیکھا، مگر وہ اس نے بیویوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ بھائی کی وصیت پر زینب اس اجڑے ہوئے گھر کی ذمہ دار ہو، ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی، ایک نہر کا فرات کا رخ کیا، عباس آج تم نہیں ہو، آج زینب دیکھو آؤ دیکھو کس طرح سے بہن پہرا دینے کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی کہا نا الحفیظ ہو الحافظ ہو، ایک مرتبہ کہا الحافظ ہو الحفیظ ہو، جیسے ہی دوسری بار کہا، جیسے ہی تیسری بار کہتی الحافظ ہو الحفیظ ہو، دیکھا ایک گھوڑے سوار دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ کہتی اماں فضہ اب تو کچھ نہیں ہے، آنے والا شاید اب پر سوچتا ہے ہم کو لوٹے گا۔ اب کہتی آگے بڑھی، سوار آگے نہیں بڑھنا، سوار آگے نہیں بڑھنا، ہمارے بچے گھوڑوں کی ٹاپیں سن سن کے ڈر چکے ہیں، ابھی ابھی بچوں کی آنکھ لگی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوار کو اشارہ کرنی ہے، دیکھ سوار آگے نہیں بڑھنا، سوار قریب آتا چلا جا رہا ہے، کہہ دیا نا اگر لوٹنا ہے کل صبح کے اجالے میں آنا، کہ سوار بڑھتا چلا جا رہا ہے، سوار آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کو غصہ آیا، کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں کہہ رہی ہوں حکم دے رہی ہوں آگے نہ بڑھنا، پھر سوار آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بلاؤں عباس کو، اب جیسے ہی کہا بلاؤں عباس کو، سوار آگے بڑھا، آہستہ سے کہتا ہے کس کو بلاؤں؟ کہ عباس کو، عباس کی بہن ہوں۔ ایک مرتبہ پھر کہتا ہے آہستہ سے مگر رونے والی آواز، کس کو بلاؤں؟ سمجھ گئی کوئی جانا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ خاموش ہوئی، آنے والے نے نقاب الٹی، کیا دیکھا؟ ہائے میرا بابا آیا ہے۔ پلٹ کے آئی بیویوں نے، بیویوں کسی کے پاس چادر ہے دے دو، میرا بابا آیا ہے۔ آگے بڑھی، بابا اب آئے ہیں۔ بابا میرا بھیا سارا دن امتحان دیتا رہا، بابا میرا محمد گئے، میرا بھیا نہیں بچا۔ علی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی آئی سلام کیا،
بیویوں نے آ کے سلام کیا، جواب دیا، جناب سکینہ پوچھتی کون آئے ہیں؟ تیرا دادا آیا ہے، میرا دادا آیا ہے۔ دادا سلام کا سلام سکینہ کا دادا کیسے آ گئے؟ کہ میری بیٹی نے الحفیظ و الحافظ کہا نا، میں میری بیٹی کی آواز سن کے آ گیا۔ چھوٹی بچی ہے نا، امام کی بچی ہے، کیسا کہتی ہے، اتنے پیارے الفاظ کہتی ہے، دادا آپ کی بیٹی یعنی امیر کی بیٹی ہے نا، اس نے ایک بار آواز دی، آپ اپنی بیٹی کی آواز پہ آ گئے۔ اب میں جان گئی میرا بابا حسین غریب، صبح سے میرا بابا ایک ایک کی لاش لا رہا تھا، آپ کو آواز دی، دادا آپ نہیں آئے، آئے دادا۔ میں سمجھ گئی میرا حسین میرا بابا غریب تھا۔ سکینہ کو گود میں لے کے پیار کر کے کہتے ہیں، سکینہ تیرا بابا اللہ کے سامنے امتحان کی منزل میں تھا، میں اور تیری دادی صبح سے حسین کا امتحان دیکھ رہے تھے، یہاں تک حسین نے اپنی جان دے دی۔ Oscar.